اور صفت جو ہم میں پیدا ہونی چاہیے وہ نوحیا کی ہے، یعنی ایسی سمجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جس چیز سے ہمیں روکا جائے فوراً رک جائیں، سوچیں نہ، دلائل کا انتظار نہ کریں، بس کان میں حکم آیا۔ یعنی جب بھی خدا اور اس کے رسول کے نام پر بری باتوں سے روکا جائے، ہمارے اندر یہ قوت اور استعداد اور صفت اور یہ خلق ہونا چاہیے کہ پھر ہم فوراً باز آ جائیں۔ اس کے بغیر ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے اور دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جس چیز سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں تم رک جاؤ، کہ تقوی اسی میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص نفس کی شہوات اور ان لذتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، شہوات کو قطع کرتا اور ان میلانوں کو دور کرتا ہے اپنے سے جو نفس امارہ کی آواز ہوتے ہیں، اور ان سب بدیوں اور برائیوں سے نجات حاصل کر کے اپنی عقل، اپنی نوحیا کے نتیجہ میں اپنے رب کے مقام اور اس کا جو اس کی صفات کے جلوے ہیں ان سے وہ لڑتا ہے کہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی جنت کی رضا ملتی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسری آیت میں ساتھ ہی یہ فرمایا من عمل صالحا، اور پھر اس کے آخر میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو دوسری آیت میں یہیں جو آگے پیچھے دو آیتیں ہیں ان میں سے دوسری آیت میں عمل صالحہ کے نتیجہ میں آسن عمل کے مطابق جنت کے مقام کا انحصار رکھا کہ جنت میں ہر شخص کو وہ مقام عطا ہوگا جو بہترین عمل کے جو اس نے کیے ہیں ان میں سے جو بہترین عمل ہے اس کے نتیجے میں اسے ملنا چاہیے، یعنی اوسط نہیں لگائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ ہم کوئی عمل ایسا کرتے ہیں جو تھوڑا اچھا ہے، کوئی ایسا کرتے ہیں جو اچھا ہے، کوئی ایسا کرتے ہیں جو بہت اچھا ہے، کوئی ایسا کرتے ہیں عمل جو خدا کی نگاہ میں سب سے اچھا ہوتا ہے۔ مثلا فرض کرو ایک شخص ہے مثال میں اس نے 4 صرف عمل کیے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، عمل ہوتا بھی ہوگا ممکن ہے واللہ اعلم۔ اب اللہ تعالیٰ حساب لینے لگا، وہ حساب تو لے لے گا بغیر وقت کے ہی، قرآن کریم کہتا ہے، لیکن ہم تو اپنی زبان اور اپنی دنیا کے حالات کے مطابق بھی بات کر سکتے ہیں ورنہ ہم سمجھ نہیں سکتے اسے۔ اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے تو یہ زید وہ شخص ہے جو خدا پر ایمان لایا لیکن اعمال صالحہ میں سے صرف 4 عمل کر سکا تو اس دنیا سے وہ بلا لیا گیا۔ ان میں سے ایک کے نمبر ملے کچھ اچھا، دوسرے کے نمبر ملے اچھا، تیسرے کے نمبر ملے بہت اچھا، چوتھے کے نمبر ملے سب سے اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس جگہ اسے رکھے گا جو سب سے اچھے عمل کے نتیجے میں وہاں اسے رکھا جانا چاہیے، اور جو نسبتاً خامیاں اور نقص ہیں باقی اعمال میں مغفرت کی چادر میں ان کو ڈھانپ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں سے دوسری آیت میں اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے، یعنی کرنے والے کام جو اچھی طرح کیے جاتے ہیں، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ما عندهم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ تو یہاں صبر کے معنی نہج کے ہیں، ویسے صبر کے معنی رک جانے کے آتے ہیں لیکن اس کے معنی اور بھی ہیں، اس کے معنی مصائب پر واویلا نہ کرنے کے بھی ہیں، اس کے معنی نیکیوں پر ثبات قدم دکھانے کے بھی ہیں،
اس کے معنی بدی سے رک جانے کے بھی ہیں۔ تو چونکہ دوسری آیت میں اوامر کا ذکر ہے، یعنی جو کرنے والی باتیں ہیں، اس واسطے پہلی آیت میں ہم مجبور ہیں کہ اس کی یہ معنی کریں کہ یہاں نواہی کا ذکر ہے، صبر کے معنی ہے وہ فوراً رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدیوں سے تم رکو گے تب بھی تمہیں جزا ملے گی، اور نیکیوں کو کرو گے تب بھی تمہیں جزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اپنی اس صفت کو مضبوط کرو اور اس خلق پر مضبوطی سے قائم رہو کہ جب بھی تمہیں کسی بری چیز سے روکا جائے تم فوراً رک جاؤ۔ صحابہ کی زندگی میں اس کی ایک مثال ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، اسے روکا نہیں کیا تھا، اس واسطے صحابہ بھی پیچھے سے بڑے بڑے بزرگ صحابہ میں سے بھی بعض، ساروں کو تو نہیں، بعض کو عادت تھی شراب پیے کرتے تھے، لیکن اس عادت کے باوجود ایک دن ہوا یوں کہ ابو عبیدہ بن جراح، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو یہ شراب پی رہے تھے، اور حضرت انس نے شراب پلانے میں مشہور۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب پی کر جو عقل ہے وہ بہک جاتی ہے، عقل پر شراب کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس حالت میں کہ وہ شراب کی مدہوشی میں تھے، ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شراب ممنوع قرار دے دی گئی۔ تو عقل نی مردہ تھی مگر اسلام کی روح زندہ تھی اور بیدار تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جا کے پتہ کریں کہ یہ حکم نازل بھی ہوا ہے یہ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا اس شخص کو جو شراب کے پیالے ہاتھ میں لیے ان کی طرف آ رہا تھا کہ انس جاؤ اور ان مٹکوں کو توڑ دو۔ خدا نے شراب حرام کر دی۔ تو اس قسم کی اطاعت ہے جس کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس واقعہ کے متعلق یوں تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار اور مطیع فرمان تھے کہ کسی نبی کے شاگردوں میں سے ایسی نظیر نہیں ملتی، اور خدا کے احکام پر ایسے قائم تھے کہ قرآن شریف ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہوا تو جس قدر شراب برتنوں میں تھی وہ گرا دی گئی، اور کہتے ہیں کہ اس قدر شراب بہی کے نالیاں بہہ نکلیں، اور پھر کسی سے ایسا فعل شنیع سرزد نہ ہوا، اور وہ شراب کے پکے دشمن ہو گئے۔ اور پکے دشمن اس وقت ہوئے جب شراب کے نشے میں مدہوش تھے، اور شراب کے نشے کی مدہوشی میں بھی وہ دشمنی اسلام کی روح کی بیداری کے نتیجہ میں ہمیں بڑی شدت اختیار کر گئی۔ مٹکے توڑ دیے گئے، اور کبھی خیال بھی نہیں آیا ان کو ان عادتوں کے باوجود کہ ہم اس بری چیز کے قریب جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں خدا کے رسول نے منع کر دی۔ جب ابو عبیدہ اور ابو طلحہ نے رضی اللہ عنہم نے کہا کہ مٹکے توڑ دو، اس وقت قرآن کتاب حکیم ہے، حکمت بتاتی ہے، لیکن ان کے پاس کون سی حکمت پہنچی تھی؟ ان کے پاس تو صرف آواز ہی پہنچی تھی نا کہ شراب حرام ہوگی۔ کیوں حرام ہوئی یہ اس کا بھی پتہ نہیں لگا تھا، لیکن اطاعت کا جذبہ اور اطاعت کی روح اس قدر پختہ اور بیدار تھی کہ نشے کی حالت میں بھی اطاعت کر گئے، اور دنیا میں ایک حسین نام اپنا اور اس امت مسلمہ کا چھوڑ گئے۔ اس قسم کی اطاعت خدا اور اس کے رسول کی اگر ہم کریں تو خانہ کعبہ کے مقاصد ہم حاصل کرتے ہیں، اگر ہم ایسا نہ کریں تو مقاصد ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے پہلے کسی نے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے، اور بعد میں بھی جو ان کا ہم شکل نہیں بنا اس نے یہ مقاصد حاصل نہیں کیے۔ تو نفس ہمارا کو کلی طور پر ذبح کر دینا اور اطاعت اور فرمانبرداری اور اتباع کے اعلیٰ مقام پر کھڑا ہونا، یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبادت جو آخرت کے خسارہ سے نجات دیتی ہے
وہ اس نفس امارہ کا ذبح کرنا ہے کہ جو برے کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ جوش رکھتے ہیں اور ایسا حاکم ہے کہ ہر وقت بدی کا حکم دیتا رہتے ہیں. بس نجات اس میں ہے کہ اس برا حکم دینے والے کو انقطاع اللہ کے کاروں سے ذبح کر دیا جائے اور خلقت سے قطع تعلق کر کے خدا تعالیٰ کو اپنا مونس اور آرام جان قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ انواع و اقسام کی تلخیوں کو برداشت بھی کی جائے تا نفس غفلت کی موت سے نجات پاوے. اور یہی اسلام کے معنی ہیں اور یہی کامل اطاعت کی حقیقت ہے. اور مسلمان وہ ہے جس نے اپنا منہ ذبح ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو اور اپنے نفس کی اونٹنی کو اسی کے لیے قربان کر دیا ہو اور ذبح کے لیے پیشانی کے بل اس کو گرا دیا ہو اور موت سے یکدم غافل نہ ہو.